بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم قسط نمبر 2۔ اس کو میں نے کافی عرصہ پہلے ڈسکنٹینیو کر دیا تھا، مجھے لگا تھا یہ کوئی نہیں سننے والا، لیکن اب کافی سارے لوگوں نے اس کی دوبارہ ڈیمانڈ کی ہے تو میں اس کو جاری کر رہا ہوں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑی ہے، بارش اسی طرح برس رہی ہے، سرخ پروں والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائی نوچ کے پھینک چکا ہے، اور اب وہ ہاتھ میں کیچڑ سے لڑتی رہی چابی لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ فاتح کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے۔ وہ چونک کے بائیں جانب دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے، اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئی ہے۔ وہ تالیہ کو دیکھ رہا ہے اور تالیہ اوپر پرندے کو۔ پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر ٹھہرتا ہے، پھر تالیہ کی طرف آتا ہے۔ تالیہ کے سر کے اوپر وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ ہما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر سے، این اوپر سے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری، وہ آواز میں چونکتی ہے۔ سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتح اسے پکار رہا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے، مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے، مگر ایک پھندا سا اس کے ٹخنے میں جا پڑتا ہے، رسی کا پھندا۔ تالیہ رپٹ کے گرتی ہے، اس کے لباس اور چہرے پہ کیچڑ لگ جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کے بل اٹھتے ہوئے وہ مڑتی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے، وہ بدقت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے فاتح کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا ہے، وہ ہراساں نگاہوں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے۔ تالیہ! داتن نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ روشنیوں میں نہائے لاؤنج کے صوفے پہ اوپر پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ خواب فضا میں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ حال میں واپس آ چکی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر چہرے سے سیاہ بال ہٹایا اور جوڑے میں لپیٹے۔ اس باب کا نام ہے گھائل غازل۔ ناول کو دیکھنے کے لیے اور آگے کے ایپیسوڈ کو انجوائے کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے۔ میں چائے بنانے کیا گئی، تم تو غافل سو ہی گئی۔ داتن گرما گرم چائے کا کپ لیے سامنے آ بیٹھی اور قطرے تفکر سے اسے دیکھا۔ حالم اتنی آسانی سے غافل نہیں ہوتا، بدصورت مرغی۔ وہ آواز کو بھاری بنا کے غرائی تو داتن کی ساری فکر مندی ہوا ہوئی، اس کی جگہ ترحم اور افسوس نے لے لی۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی سیلیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے 24 گھنٹے بعد تک دماغ معاف رہتا ہے اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا پھرتا ہے۔ اس لیے خیر ہے بچے، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اسے بھاری ہاتھ سے تالیہ کے کندھے کو تھپکا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ زیادہ اول فول نہ بولو، میں فین مومنٹ سے نکل آئی ہوں اور میں کوئی سو نہیں رہی تھی، میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے؟ چہرے پہ سادہ تاثرات سجاتے ہوئے اس نے کشن اٹھا کے گود میں رکھا اور ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرا کے دور چھت کو دیکھنے لگی۔ ہماری ملاقات تو کوالالمپور میں ہو گئی نا، گدلے پانیوں کے سنگم پہ۔ پھر وہی خواب، وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے داتن؟ اب کی دفعہ کیا دیکھا؟ وہ اطمینان سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج تو وہ ہما میرے سر پہ بھی تھا، پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا۔ مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی، پھر پھانسی چڑھوں گی۔ داتن نے غصیلی شکل بنا کے اسے دیکھا۔ کیا فضول بولے جاتی ہو، عقل سے کام لو۔ عقل، دماغ، دل سب ساتھ چھوڑ گئے میرا، داتن بدوکا۔ اس نے پھر سے چھت کو دیکھتے ہوئے آہ بھر کے کہا۔ میں نے فاتح رامزل کو اصل میں دیکھ لیا۔ میں نے اسے جوس پیش کیا، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا، شکریہ تالیہ، تم بہت اچھی ہو۔ داتن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے واقعی تمہیں یہ کہا؟ ہاں، وہ تو پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے متاثر لگتا تھا، وہ ڈٹائی سے کندھے اکڑا کے بولی۔ داتن نے ستائش سے ابرو اچکائے۔
خیر اب بتاؤ اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے، کیا پلان ہے؟ حالم کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں، پلان نہیں پلانز۔ وہ زور دے کر بولی، پلان اے، بی اور سی۔ اگر اے فیل ہو جائے تو بی، اس کے بعد سی، وہ بھی کام نہ کرے تو ڈی سوچ لوں گی۔ اچھا اگر اے فیل ہو جائے تو سی، وہ کام نہ کرے تو ڈی پہ سوچ لوں گی، اور بیچارہ بی کیوں نہیں؟ تالیہ کے پلانس ہیں، تالیہ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کے بے نیازی سے بولے اور پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کے خلا میں دیکھنے لگی۔ وہ 50 کا ہونے والا ہے مگر کتنا ینگ لگتا ہے، جب وہ مسکراتا ہے تو اس کا ڈمپل پڑتا ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا؟ تم 28 سال کی ہو، 48 کا، تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، داتن سے سنجیدگی سے بولی۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو وہ میں ہوں۔ تالیہ کو جیسے کرنٹ لگا، بل بلا کے اس سے گردن موڑی اور موٹی کالی عورت کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم داتن! وہ حیرت اور صدمے سے غرا بھی نہ سکی۔ ہاں خیر وہ میری عمر کے قریب قریب ہے۔ داتن اب کے سادگی سے مسکرائی۔ تالیہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور وہ تمہیں کیوں پسند کرے گا؟ کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے۔ اندھا ضرور ہوتا ہے داتن، مگر کلر بلائنڈ نہیں۔ وہ جل کے بولی تو داتن نے ساتھ رکھا کشن اٹھایا اور کھینچ کے اسے دے مارا۔ اسے بازو آگے کر لیا تو وہ ان سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔ خیر داتن نے خفگی سے چائے کا گھونٹ بھرا اور شانے اچکائے۔ ماڈرن سائنس نے گورا ہونے کے انجیکشن بنا لیے ہیں، پتلے ہونے کے تو پھر بھی نہیں بنائے۔ وہ اب کی مسکراہٹ دبا کے بولی۔ داتن نے ہاتھ جھلا کے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ زیادہ خواب مت دیکھو اس کے، وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ ارے ہاں، وہ ٹھہری، آنکھیں چمکی۔ اس کی بیٹی آریانہ بھی تو کھوئی تھی نا، یا مر گئی تھی مگر لاش نہیں ملی تھی۔ ہم نے سکہ چرانے اس کے گھر داخل ہی ہونا ہے نا، کیوں نہ تم آریانہ بن کے چلی جاؤ؟ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ آریانہ 6 سال پہلے کھوئی تھی جب وہ 7 سال کی تھی۔ اب اگر وہ زندہ بھی ہو تو 13 سال کی بچی ہوگی، اور میں 28 کی ہوں۔ تم آریانہ کی کوئی دوست یا ٹیچر بن کے بھی جا سکتی ہو نا۔ اپنی دبلی پتلی عقل پہ اتنا زور نہ دو اور پلاننگ کا کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ اور اگر اپنی چابی چرانے کے لیے مجھے فاتح رامزل سے ملنا ہی پڑا تو میں اس کی بہن بن کے نہیں جانے والی۔ پھر اس نے مسکرا کے چھت کو دیکھا اور جیسے خواب بنے۔ میں تو ایسی سچویشن بناؤں گی جس میں اس کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو جائے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم اس سے ملی تھی اور اس نے تمہاری تعریف بھی کی تھی۔ ہاں جیسے تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ اسی لٹائی سے ترنت بولی، پھر صوفے سے اتری اور پیروں میں سلیپرز گھسیڑے۔ میں کے ایل کی سب سے ماہر اسکیم آرٹسٹ اس لیے ہوں مسز لیانا دانش صابری، کیونکہ جب میں اپنا کردار لکھتی ہوں تو دنیا مجھے اتنا اور ویسا ہی دیکھتی ہے جتنا اور جیسا میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اب تک بہت سے رول کیے ہیں مگر یہ رول سب سے دلچسپ ہوگا۔ فاتح اور میرے راستے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہی ہیں۔ ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہے اور میرے خواب کے مطابق ہم تینوں کے سروں پہ ہما پرندہ تھا اور پھر ہم تینوں کی گردن میں پھندے تھے۔ اچھا یا برا، اس اسکیم کا انجام بہت دلچسپ ہوگا موٹی مرغی۔ وہ عزم سے کہتی مسکرا کے آگے بڑھنے لگی تو داتن نے کپ نیچے کیا اور چونک کے اسے پکارا۔ تینوں؟ تیسرا کون؟ اس سوال پہ وہ بھی ٹھڑکی جیسے حیرت سے سوچا ہو۔ ارے ہاں، اس دفعہ جب وہ منظر ذرا آگے چلا تو اس میں ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ کون؟ موٹی جوش سے آگے ہوئی۔ تالیہ نے انگلی ٹھوڑی پہ رکھ کے آنکھیں اوپر کیے ذرا سا سوچا۔ میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ تالیہ کو کبھی کچھ نہیں بھولتا، مگر اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ یاد نہیں آ رہا۔ یاد کرنے میں ناکامی ہوئی تو سر جھٹک کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گڈ نائٹ داتن پدوکا، صبح ملتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ میری نیند کے دورانی میں تم میرے فریج کی ایسی ہی حفاظت کرو جیسے میرے رازوں کی کرتی ہو۔
فکر ہی نہ کرو، وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اونچا سا بولی تھی۔ تالیہ سیڑھیاں چڑھتی گئی تو اس نے جلدی سے کپ رکھا اور موبائل نکال کے اسکرین روشن کی، پھر گردن اٹھا کے احتیاط سے دیکھا۔ تالیہ باہر نہیں آنے والی تھی۔ داتن مسکرائی اور جلدی سے گوگل ٹیب میں ٹائپ کرنے لگی، پتلا ہونے کے لیے سرجری، اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گو بٹن دبا دیا۔ چند گھنٹے پیچھے واپس چلتے ہیں۔ تنگو کامل کے ڈرائنگ روم سے مہمان نکل کے راہداری میں آئے کھڑے تھے، جہاں کم عمر علی بن کامل نے فاتح رامزل کو شیشے کی ڈبیا میں سجا سکہ پیش کیا تھا۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل میں ایک طرف نصیر من الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ ملے قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فکرے میں اسے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا، اسرا یہ تمہارے بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور باڈی مین سکہ جیب میں ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا کہ ٹھہرا۔ یوں ہی گردن موڑی، نظر دور پیچھے کچن کی چوکھٹ پہ کھڑی ملازمہ پہ پڑی۔ یہاں واضح روشنی تھی، تیز سفید لائٹس، اندر تو زرد فینسی لائٹس تھی، اس لیے آتے جاتے ملازموں کی شکلوں پہ وہ غور نہیں کر سکا تھا، مگر یہاں وہ سفید روشنی میں نہائی کھڑی شل سے سوگوار سی اس سکے کو دیکھ رہی تھی جسے باڈی مین جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر مڑ گیا۔ باہر آئے تو گاڑیوں کے دروازے بند ہو رہے تھے، دعا سلامت الوداعی کلمات۔ وہ اپنے نئے کوٹ اور ٹائی کو لاشعوری طور پہ درست کرتے سیاہ کار دکھایا جس کی پچھلی نشست پہ فاتح رامزل اور اس کی بیوی بیٹھ چکے تھے۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور باڈی مین فرنٹ سیٹ پہ مستعد سا بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ اسے بیک ویو میرر پہ نگاہ دوڑائی، پیچھے بیٹھا فاتح رامزل جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پہ ٹکا رہا تھا۔ پھر اس نے اسی جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین روشن کر کے دیکھنے لگا۔ باڈی مین نے ہاتھ بڑھا کے شیشہ ذرا سا ترچھا کیا تاکہ دونوں میاں بیوی دکھائی دیں۔ ڈرائیور نے ایک نظر اس پہ ڈالی مگر ٹوکا نہیں اور ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اب شیشے میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ اسرا گردن موڑے کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے اور ایک کلائی میں طلائی بریسلٹ دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں ان کے اینٹک تحفے کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا فاتح، علی کو برا لگا ہوگا۔ علی کون؟ وہ اسکرین انگلی سے نیچے کرتے مصروف سا بولا تھا۔ اسرا نے چہرہ موڑ کے مذمتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شیلا کا بیٹا؟ اچھا، اس کا نام علی ہے۔ اسے سر کو خم دیا اور سیل فون پہ ای میل سے نیچے کرتا گیا۔ باڈی مین بار بار آئینے میں نظر ڈالتا، پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگتا تھا۔ وہ ملک کا سب سے محبوب کپل تھا، ان کو بار بار دیکھ کے بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ تم نے استعفے والی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تم ریزائن دو گے اور ہم امریکہ واپس چلے جائیں گے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسکرین کو انگلی سے دباتا ٹائپ کر رہا تھا۔ اسرا چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ سرخ بھورے بالوں والی وہ خوبصورت عورت تھی، دبلی پتلی اسمارٹ سی، ماتھے پہ کٹے بال گرتے تھے اور باقی بالوں کو آدھا باندھ رکھا تھا۔ گردن میں موتیوں کا نیکلس تھا اور بھوری آنکھوں میں تلخی سی تھی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے بہت سی لابیز ہمیں چھوڑ چکی ہیں۔ اپنے کریزما اور فین فالوئنگ سے باہر نکل کے دیکھو تو تمہارا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ بائرسن نیشنل کا چیئرمین منتخب ہونے کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے پارٹی الیکشن، پھر جنرل الیکشن۔ ہم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ میرا بزنس پہلے ہی اس کا بھائی اشر کے قرضوں تلے دبا ہے، میں مزید قرضے نہیں لے سکتی۔ تم نے آج تک سیاست سے کچھ نہیں بنایا اور میں اس کی قدر کرتی ہوں، مگر اب میں مزید تمہیں کھوکھلے خواب کے پیچھے پیسہ اور محنت لٹاتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اب کی نرمی سے کہہ رہی تھی۔
وہ جواب دیے بنا موبائل کی طرف متوجہ رہا۔ ہمارے ساتھ کوئی لابی، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا صدر بننے کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ تم نہیں ہو فاتح۔ تمہارے ٹویٹر فالوورز کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ وہ اشر ہے، ایش نوجوان ہے، ملیشیا کا جسٹن ٹروڈو۔ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے ساتھ سیاسی حلیف کھڑے ہیں، وہ ممبر پارلیمنٹ ہے اور محنت کر کے اس مقام پہ آیا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے، بلکہ وہ نوجوان نسل کا نیا لیڈر ہے۔ اس کی کیمپین میں زیادہ چارم ہے۔ تم ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے اور خدا کا شکر ہے کہ اب بھی ہو، مگر تمہارے غیر سیاسی فیصلوں نے تمہارا چارم کم کر دیا ہے۔ تمہارے ووٹ کم ہو گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم عزت سے اس مونوپولی سے نکل آئیں اور اپنا بڑھاپا امریکہ میں آرام سے گزاریں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اگلے ماہ جب ایش باقاعدہ پارٹی چیئرمین کے انتخاب کا اعلان کرے گا تو تم اس کو انڈورس کرو گے اور اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ گے۔ تمہارا ووٹ بینک ایش کے حق میں چلا جائے گا اور یوں ایک بہترین ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ ایش ملیشیا کا اگلا وزیر اعظم ہے۔ تم اس نوشتہ دیوار کو جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لو فاتح، اور اس طرح خاموش نہ رہو جیسے میں یہ اپنی گیلری کے لیے کر رہی ہوں۔ میں یہ ہم دونوں اور ہمارے بچوں کے لیے کر رہی ہوں۔ فاتح نے سیل فون اسکرین بجھائی اور اینک اتار کے فولڈ کی، پھر دونوں چیزوں کو کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے، کھڑکی سے باہر آنکھیں جمائے کہنے لگا، ملیشیا کے دوسرے بچوں کی طرح مجھے بھی بچپن میں سب سے زیادہ ملے ادب کی جو کہانیاں پسند تھیں وہ ننھے غزال کی تھیں۔ ننھا چالاک ہرن، ماؤس ڈیئر، یہ ایک دم کٹا چوہے کی شکل والا ہرن ہوتا ہے جو قریباً کتے جتنا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا تھا مگر جانوروں میں اس جیسا کون آرٹسٹ دوسرا کوئی نہ ہوگا۔ بہت عیار تھا وہ ننھا کنچپل سٹوریز کی ابتدائی داستانوں میں وہ ایک دھوکے باز، چور اور چرب زبان ہرن تھا۔ بعد میں وہ اچھا ہوتا گیا تھا، مگر شروع کی داستانوں میں مجھے وہ کہانی بہت پسند ہے جب اس کو دریا پار کرنا تھا اور سامنے ایک مگرمچھ بیٹھا تھا۔ تو ننھے ہرن نے مگرمچھ سے کہا کہ بادشاہوں نے مگرمچھوں کی دعوت کی ہے اور اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ مگرمچھوں کی تعداد گن کے بتائے تاکہ اسی حساب سے کھانا پکوایا جائے۔ اس لیے سب مگرمچھ لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑکی سے باہر روشن عمارتوں کو بھاگتے دیکھ کر محظوظ سا بتا رہا تھا۔ سب سانس روکے اس کو سن رہے تھے۔ ایڈم کے کان پوری طرح کھڑے تھے۔ پھر کیا تھا؟ مگرمچھوں نے پل کی صورت قطار بنا لی۔ وہ 1 2 3 کر کے گنتا ہوا ایک مگرمچھ سے دوسرے پر چھلانگ لگاتا اور یوں دریا پار کر گیا۔ مگرمچھ آج بھی بادشاہ کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سارے دم کٹے ہرنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ یہ مینیپولیشن ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ ہاتھ پیر کٹ جانے سے مفلوج نہیں ہوتے، دوسروں کی زندگیوں کا اسٹیئرنگ وہیل چھن جانے پہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ ایسے غزالوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب دعوت کا انتظار کرتے مگرمچھ دریا سے نکل آئیں اور اس کو تلاش کر لیں، کیونکہ مگرمچھ خشکی پہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا دریا میں۔ کہہ کے اس نے جیب سے موبائل دوبارہ نکالا اور اسکرین روشن کر کے اینک ناک پہ جمائی۔ اسرا گہری سانس لے کر چہرہ موڑ گئی اور باڈی مین نے نگاہیں جھکا لی۔ کیا فاتح صاحب نے اپنے سالے کو سنک کنچیل دی ماؤس ڈیئر بولا ہے؟ عیار اور چال باز، وہ بھی اپنے ملازموں کے سامنے۔ یا اللہ، یہ امیر لوگ ملازموں کی موجودگی میں اس سے کیسے باتیں کر لیتے ہیں؟ ہمارے محلے میں تو یوں نہیں ہوتا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ کار سگنل پہ رکی تو ایڈم نے دیکھا ایک طرف سے چند بچے بینرز اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ شاید کوئی واک وغیرہ تھی جس کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہ معمول کے انداز میں قریب سے گزر رہے تھے، مگر جیسے ہی ایک نے شیشے کے پار بیٹھے شخص کے جھکے چہرے کو دیکھا جس کو موبائل کی روشنی نے منور کر رکھا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے چمکی۔ وہ فوراً پلٹا اور اپنے گروہ کو خوشی اور جوش سے چیخ کے پکارا، فاتح رامزل کی کار، جلدی آؤ۔ سگنل ابھی سرخ تھا۔ بچے اکٹھے ہونے لگے، ہنسی مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹہوکے دیتے ہوئے۔ ایک نے ڈرائیور کی کھڑکی قریب آ کر اپنا موبائل دکھا کے کچھ کہا
تو باڈی مین نے گردن موڑی۔ سر، بچے شاید تصویر بنوانا یا ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ڈونٹ بی اوور ایفیشینٹ ایڈم، یہ بچے ہیں، ووٹرز نہیں، اسرا تلخی سے بولی۔ باڈی مین نے خفت سے سر ہلایا اور بچوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ننھے چہروں کی جوت بجھ گئی اور وہ پیچھے ہٹے۔ سگنل ہرا ہو گیا اور کار آگے چل پڑی۔ اسی پل فاتح نے موبائل سے نظریں اٹھائی اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے باڈی مین کو دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ وہ بچوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے جلدی سے گردن موڑی اور تابعداری سے کہنے لگا، سر، میں ایڈم بن محمد ہوں، آپ کا باڈی مین۔ اور عبداللہ 11 دن کی چھٹی پہ گیا ہے تو اس نے اپنے محلے کے لڑکے کو کام کے لیے بھیج دیا۔ مجھے اس کی شکل پہ ترس آ گیا، اس لیے اسے رکھ لیا۔ ایڈم نام ہے اس کا، اسرا بیزاری سے بتانے لگی۔ آتے وقت یہ دوسری کار میں تھا، میں نے کہا اب آیا ہی ہے تو کام تو پورا کرے۔ ملیشیا میں آدم نام کو ایڈم رکھا اور بلایا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں میں عام ہے۔ سگنل کھل گیا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ فاتح نے پھر سے موبائل دیکھتے ہوئے بھاری روبدار آواز میں پوچھا، کیا کرتے ہو ایڈم؟ ایڈم کا چہرہ اتنی توجہ پہ تمتمانے لگا۔ سر، میں فوج میں تھا، مگر صحت کے واجبی سے مسئلے پہ وہاں سے فارغ ہو گیا۔ پھر 2-3 جگہ اپلائی کیا مگر نوکری نہیں ملی۔ والد صاحب ایک دکان پہ سیلز مین ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ایک سیکیورٹی فرم سے پرائیویٹ باڈی گارڈ کی تربیت بھی لی۔ اب عبداللہ کی جگہ 11 دن کے لیے آیا ہوں۔ اور تم کیا باڈی گارڈ والے لباس پہن کر آ گئے ہو؟ اسرا نے پیچھے سے برہمی سے ٹوکا۔ تم فاتح صاحب کے باڈی گارڈ نہیں، باڈی مین ہو، اور ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آئندہ نہ دیکھوں میں یہ سوٹ اور ٹائی اور یہ پستول۔ اس کا لائسنس ہے؟ ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جی میم، مجھے لگا باڈی گارڈ بننا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ خیر ٹھیک ہے، گن ساتھ لے کر گھوم سکتے ہو مگر حلیہ درست کر کے آنا کل، وہ نخوت سے کہتی بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وان فاتح نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اینک اتارتے ہوئے اسے مخاطب کیا، ووٹ کس کو ڈالا تھا تم نے ایڈم؟ ایڈم نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا اور لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ پھیری نکوش اور صاف رنگت کا وہ ایک عام سا ملے نوجوان تھا اور سوٹ ٹائز پہ بہت نئے اور اوپرے لگ رہی تھی جیسے مانگ کے پہنے ہوں۔ کسی کو نہیں سر، مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے۔ فاتح نے بے اختیار دونوں ابرو اٹھائے اور تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک آدمی کون ہوتا ہے؟ کرپٹ حکمران، اسے گڑبڑا کے کہا۔ ہاں مگر اس سے بھی زیادہ سیاسی جاہل خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اس پہ نظریں جمائے بھاری آواز میں افسوس سے کہہ رہا تھا۔ وہ سیاسی جاہل جو سینہ تان کے کہتا ہے کہ اسے سیاست سے دلچسپی نہیں بلکہ اسے تو سیاست سے نفرت ہے۔ ایسا آدمی نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست پالیسیز بنانے کا نام ہے، اور آٹے، دال، چاول، دواؤں اور موبائل کریڈٹ کی قیمت سے لے کے ہر چیز کا تعین سیاست دان کرتے ہیں۔ اور اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا، سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے حصہ نہیں لے گا، تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور سڑکوں پہ بے حال پھرتے لوگوں، چور، ڈاکوؤں، غریبوں سب کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک سیاسی خاندان سے بات کر رہا ہوں جس کی کوئی سوچ ہے، بھلے مجھ سے مختلف ہو مگر کوئی نظریہ، کوئی رائے، کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ آخر میں کندھا اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا تھا۔ ایڈم میں تو گھڑوں پانی پڑ گیا، اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کے وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت مخروطی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھیں، کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھی۔ ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے دروازہ کھول کے اندر آیا اور کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ ٹانگا۔ پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پہ ویسے ہی چینی نکوش والی عورت کھڑی تھی۔ ایڈم، تم آ گئے، کھانا لگاؤں؟ لکڑی کی راہداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔
گھر میں جا بجا چھوٹے برتنوں، ٹین ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلیں لگی تھیں۔ بھوک نہیں ہے ماں، وہ بدلی سے سر جھکائے کہتا آگے آیا۔ باپا سے کہنا کہ یہ سوٹ دکان پہ واپس کر دیں، کل سے مجھے دوسری قسم کے سوٹ پہننے ہوں گے، 2 پیس ٹائپ۔ مگر گارڈز تو ایسے ہی سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں نا، وہ دھیڑ عمر عورت حیران سی ہوئی، مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے، میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ باڈی مین کیا ہوتا ہے؟ ماں نے چند میں سے کہتے ہیں سامنے والی کرسی کھینچی۔ چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور کھڑکی پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سرسبز پتوں والے گملے رکھے تھے۔ ایڈم نے بجھا ہوا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں، جیسے سیکرٹری، اسسٹنٹ؟ نہیں ماں، سیاستدانوں کے سیکرٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری الگ، پرسنل سیکرٹری الگ، باڈی گارڈز بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں، میں صرف باڈی مین ہوں، پرسنل ایڈ۔ جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگیں تو نیپکن سامنے کرنا ہے، جب وہ دستخط کرنے لگیں تو قلم کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے، ہر وقت مستعد اور تیار ان کے قریب رہنا ہے کہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی کہ نوکر، وہ دھک سے رہ گئی۔ نوکر بھی فلپینو ہوتے ہیں، ایجنسی سے کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں ماں، نوکر بہتر ہوتے ہیں، باڈی مین تو ایک نو باڈی ہوتا ہے بس۔ چند دن کی ہی تو بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے اور میرے پاس نوکری تک نہیں ہے۔ تم فاتح رامزل سے کہو کہ وہ تمہاری کہیں سفارش کرا دیں۔ او میری بھولی ماں، ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ فاتح رامزل ہے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، اس پہ ایک دنیا مرتی ہے، لوگ اس پہ پیسہ لوٹاتے ہیں، اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو فنڈز دیتے ہیں، مگر وہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور اگر کوئی کروڑوں بھی خرچ کر دے تو وہ تھینکس کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا، کہتا ہے میں کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، ہم سب بہتر ملیشیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گڈ، بس آپ فاتح رامزل کے لیے جان بھی دے دیں تو وہ تھینکس کہہ کے چلا جائے گا، اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، اس پہ لوگ اتنا کچھ لوٹانے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں، وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے، تو میں اس سے کیا سفارش کرواؤں گا؟ وہ تو میری طرف بلا ضرورت دیکھے گا بھی نہیں، وہ بہت بہت اونچا آدمی ہے ماں۔ ایڈم، اس کی ماں نے جھک کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے گویا ہوئی۔ اگر وہ اتنا ہی خود غرض آدمی ہوتا تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا؟ ایڈم نے پلکیں اٹھائیں، ان میں ناسمجھی کسی کیفیت تھی۔ لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے۔ وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی پروسیکیوٹر رہا تھا، پھر اپنا کیریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا اور اس نے الیکشن لڑا، اپنے حلقے میں اسے سکولز بنائے، کالجز بنائے، اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بدن مشہور ہوتا گیا۔ ایسے میں اس کے گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا جن کو امید ہے کہ اگر وہ اس پہ پیسہ خرچ کریں گے تو رامزل حکومت میں آ کر ان کو اونچے عہدوں سے نوازے گا۔ مگر تم یہ دیکھو کہ وہ ان غریب بچوں کے لیے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتے سکولز تو بناتا ہے، مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح رامزل کے قریب اس سے چپکا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے، جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں۔ سب کو اپنا حصہ چاہیے، اسی لیے وہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست کرو نہ کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو بھی مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ پھر میں کیا بنوں؟ باڈی مین، وہ سادگی سے مسکرائی۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو یہ 11 دن،
بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے، امیر دوست بھی، مگر سچائی، ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تم بس 11 دن اس کے ہو کر رہو، اس کے لیے جان مارنی پڑے جان مارو، جان لگانی پڑے تو لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو۔ جو تمہاری نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے ان کی خدمت کروں گا، اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایڈم اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائے، اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ تم دیکھنا کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بھولی ماں، 11 دن کی ہی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ اور پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، اسے اب سونے جانا تھا۔ ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رامزل کی ملازمت و درکنار وہ اس شہر، اس ملک کو ہی کہیں چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا۔ اگلا منظر: اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک کے ایل بھیگتا ہی رہا۔ کے ایل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خشک گزر جائیں تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% ملے قوم بستی تھی، جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے۔ یہ مسلمان تھے۔ 30% چائنیز سے، ادھر جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے۔ یہ بدھسٹ ہوتے تھے عموماً۔ باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یہ مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگا اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتی تھیں۔ اکثر مغربی لباس جب تن کرتیں تو بھی پورا کرتیں، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتی جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیص پہ مشتمل ہوتا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد تدنگ حجاب اوڑھتی تھی اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا۔ تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں، مسلمان تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے۔ ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے مالے قوم اپنے آپ اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملا کے سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے امن امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جب 1957 میں ملیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا۔ بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملیشیا الگ ہو گیا۔ ملیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کے ایل کے ایک محل میں رہتا ہے۔ ہر 5 سال بعد نیا بادشاہ آتا ہے اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر کی۔ کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملیشیا کی ہر ریاست کا اپنا منتری بیسار ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں صوبے ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ۔ ملیشیا میں سارے وزیروں، وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے، وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ملیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔
90 کی دہائی تک ملیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھایا جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے ملیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجتاً ملک خوشحال ہونے لگا، سیاح آنے لگے، ملیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے۔ بارسن نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھی۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ بارسن نیشنل الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئی، اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے نوشتہ دیوار یہ کہتا ہے کہ بارسن نیشنل اپنی خامیوں پہ قابو پا کر اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اس کا چیئرمین ہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ملیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینل پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز کی انٹرویوز، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا، کیوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے، اور اس وقت ملیشیا میں بھی یہی حال تھا۔ اب ہم واپس کے ایل کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھیں۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا کے ایل تھا جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ ڈیسا پارک سٹی کے ایل کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں کا مسکن تھا۔ اس کے گرد 4 دیواری بنی تھی جو اس کو باقی کے ایل سے منقطع کر کے خاص الخاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گھرا ایک 3 منزلہ محل نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے کو مہکا رہی تھیں۔ میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھیں، کرسی، پفز، ناسی لیما، واکنگ رینڈنگ، تربوز کا جوس اور تہ تاریک یعنی چائے۔ مگر سربراہی کرسی پہ بیٹھے فاتح رامزل نے ان پرتکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کے بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا تھا، جسے پیتے ہوئے وہ ناک پہ اینک جمائے اخبار کھولے مطالعے میں منہمک تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظریں الفاظ پہ رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی سے چباتا اور اگلا چمچ بھر لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، بھورے سرخ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بندھے تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کری پف کترنے لگتی۔ پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے وہ کل کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا۔ اخبار اسی نے لا کر دیا تھا اور اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتح نہانے کے لیے جائے، ادھر وہ اس کا فون چارج پہ لگائے۔ بس یہی کام تھے ایک باڈی مین کے۔ السلام علیکم، ایک خوشگوار مسکراتی ہوئی آواز آئی تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں۔ داخلی دروازے سے ایک سمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا، 35-40 کے درمیان ہوگا، کافی خوش شکل تھا اور اسرا میں ملتا تھا۔ آنکھیں تو ہو بہو اسرا والی تھیں، گرے سوٹ، ٹائی، کفلنگز پہنے اور گیلے بال سامنے سے سپائکس کی صورت کھڑے کیے وہ خوشگوار اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ کاکا یعنی آپی، آبنگ یعنی بھائی۔ کاکا، آبنگ، اسے مسکرا کے کہتے باری باری دونوں کو سلام کیا اور فاتح کی دوسری طرف کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ فاتح ذرا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور واپس اخبار پڑھنے لگا۔
اسرا البتہ پورے دل سے مسکرائی اور فخریہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نوارد کے ملازم نے میز پہ ٹوکری لا کے رکھی جس میں سرخ گلاب سے انویٹیشن کارڈ جھلک رہے تھے۔ کیسے ہو ایش؟ ہمیشہ کی طرح اچھا، اور سوری میں آنے سے پہلے بتا ہی نہیں سکا، وہ مسکرا کر کہنے لگا تو فاتح صفحہ پلٹاتے ہوئے سادگی سے بولا، فکر نہ کرو، تمہاری بہن کو وہی آ جاتی ہے، اس لیے وہ تمہاری پسند کا ناشتہ بنا لیتی ہے، ریلیکس، ناشتہ کرو۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ خفت سے گلابی ہوا، نگاہیں چورائی، مگر اشر ہنس پڑا اور پلیٹ قریب کھسکائی۔ وہ کیا ہے آبنگ کہ خون کے رشتوں کی کشش کے آگے دنیا کے سارے رابطے ہی چھوٹے ہیں۔ فاتح نے اگلا صفحہ پلٹایا اور گہری سانس لے کر اخبار پہ نظریں جمائے بولا، بہت لوگ دیکھے ہیں ایش، مگر تمہاری طرح کا ڈھیٹ جھوٹا ابھی تک نہیں دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے بھائی۔ وہ پھر سے ہنس دیا اور پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ پیچھے کھڑے ایڈم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظریں بہت تیز تھیں، عقاب جیسی نہیں، کسی لومڑی کی مانند۔ عبداللہ کہاں گیا؟ فوراً سے تبدیلی محسوس کر کے پوچھا۔ چھٹی پہ گیا ہے، تم سناؤ کیسے آئے؟ اسرا اشیاء توام اس کے سامنے رکھتے ہوئے موضوع بدلنے لگی۔ میں یہ آپ کے لیے نیلامی کے کارڈز لایا تھا، آپ کے 8 پیسز کی نیلامی کی تقریب کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، آپ کارڈز دیکھ لیں، ابھی میں نے کسی کو بھیجے نہیں ہیں، لیٹ نائٹ آئے تو میں صبح سب سے پہلے ادھر ہی چلا آیا، اور ایک تو صبح صبح اس دی مالے ٹائمز ملے میل کے رپورٹر نے فون پہ فون کرنے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے کہ فاتح بھائی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے، میری رائے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن سچ پوچھے تو میں آپ لوگوں کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ فاتح نے اخبار سے نظر تک ہٹانے کا تکلف نہیں کیا، سوپ پیتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، سیاست میں میرا جو مقام بھی ہے، وہ آپ دونوں بالخصوص فاتح بھائی کی وجہ سے ہے۔ اگر بھائی مجھے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتا، مجھے ہر وقت اپنے ساتھ نہ رکھتا، تو میں ایک عام سا وکیل ہوتا، مگر ایک ممبر پارلیمنٹ نہ ہوتا۔ اور اب جب وہ وقت آیا ہے کہ آپ دونوں مجھے چیئرمین بنا رہے ہیں، مجھے اس عہدے تک لے جا رہے ہیں جس کے میں قابل نہیں ہوں، تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ وہ احساس بھری خفگی سے کہہ رہا تھا اور کہتے ہوئے اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے باری باری دونوں کے تاثرات دیکھتا تھا۔ میں اپنے حق میں آپ کی دستبرداری کے فیصلے کی جتنی قدر کرتا ہوں، اتنا ہی مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا ہے بھائی۔ اگر آپ لوگ چلے گئے تو مجھے کون گائیڈ کرے گا؟ کاکا اتنی ضد مت کریں، اس سے گویا بہن کی منت کی۔ میں پولیٹیکل وائف پوز کر تھک چکی ہوں ایش، ہمارے پاس اس مہنگے شوق کو جاری رکھنے کے لیے کوئی فنڈز نہیں ہیں، آریانے کے بعد تو میرا کسی چیز میں دل بھی نہیں لگتا، میں بس واپس جانا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے فاتح کو اپنی فیملی بہت عزیز ہے، بیوی بچوں سے الگ تو وہ نہیں رہ سکتا۔ اشر نے خستہ کری پف کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے چباتے ہوئے پرسوچ نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ آبنگ یعنی بھائی، آدمی کو آپ جیسے جمہوری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حق میں دستبرداری کی میں بہت قدر کرتا ہوں، مگر یوں ملک چھوڑ کے؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں؟ ایش، اسے عینک اتارتے ہوئے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ٹھنڈی نظروں سے ایش کو دیکھ کر کہا تو لمحے بھر کو نوجوان سیاستدان کی رنگت اڑ گئی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دیا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا آبنگ، جیسے آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا میں بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے آئیڈیل ہیں، کبھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ وہ اخبار طے کر کے کرسی دھکیلتا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم نے جلدی سے اس کا سیل اٹھایا اور فاتح کے پیچھے لپکا۔ ذہن میں مسلسل ماں کی باتیں گونجنے لگی تھیں، اسے ان باتوں کے تہ در تہ معنی اب سمجھ آنے لگے تھے۔ ڈرائنگ روم خالی ہوا تو اشر آگے کو جھکا اور فکر مندی سے بہن کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا بھائی مان گیا ہے؟ ایش، اسرا نے اس کا ہاتھ دبایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم تم بنو گے تو تم ہی بنو گے، میں فاتح کو مزید سیاست میں خود کو تباہ کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی سیاسی کیمپین کے دوران ہریانہ کو کھو دیا تھا،
ہم نے۔ فاتح کے پاس صرف خواب ہیں، پیسے نہیں۔ میں اسے مزید اپنا اور میرا پیسہ سیاست میں نہیں جھونکنے دوں گی۔ مگر میں برا فیل کر رہا ہوں، بھائی مجھ سے خفا ہے۔ وہ تم سے خفا نہیں ہے، اسرا نے ٹوکرے سے کارڈ نکالتے ہوئے ہاتھ جلا کے اس کے واہمے کو رد کیا۔ وہ خود سے خفا ہے۔ وہ ناکام ہو چکا ہے اور اس ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے تمہیں ان کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، ملیشیا ان کے خون کا حصہ ہے۔ وہ جانچتی پرکھتی نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے بظاہر سادگی سے بولا تھا، میں اسے کم پہ راضی نہیں ہو سکتی، سوری۔ پھر کارڈ کھولا تو اس کی بھوری آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بہت خوبصورت کارڈز ہیں، تھینک یو ایش، تم نے میرے کہے بغیر سارا انتظام اپنے سر لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو کاکا، تمہیں باہر سیٹل ہونے کے لیے رقم چاہیے تھی، اتنے سالوں سے اتنی بڑی آرٹ گیلری کی مالک رہی ہو، اب اس سارے آرٹ کو فروخت کرنے لگی ہو تو انہیں پونے داموں تو نہیں بیچ دوں گا نا سب کو، ایک دنیا شریک ہوگی اس میں۔ زبردست، نیلامی کی رقم کا 1/4 چیریٹی میں جائے گا اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم اس کی تشہیر کریں گے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، پھر جیسے یاد آیا، جمعرات کی سپہر وہ کویتی امیر میری گیلری آئیں گے۔ کون سی کویتی؟ تم اور فاتح ایک جیسے ہو، بار بار بھول جاتے ہو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک کویتی امیر ہمیں نیلامی کے لیے ایک نادر پینٹنگ کا عطیہ دے رہے ہیں، اسپائلم کی پینٹنگ، یعنی گھائل غزل، جو کہ اس ایپیسوڈ کا ٹائٹل بھی ہے، زخمی ہرن، گھائل غزال۔ وہ ایک مشہور آرٹ کلیکٹر ہیں اور جس وہ گیلری آئیں تمہیں وہاں ہونا ہے لازمی۔ سیاستدانوں کی بیویوں کو لوگ عطیے صرف سیاستدان سے تعلقات بنانے کے لیے دیتے ہیں، ان کا کوئی کام وغیرہ ہو تو تم کر دینا، فاتح سے تو مجھے امید نہیں ہے۔ وہ بے رخی سے کہہ کر کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ شیور، مگر پینٹنگ کو کسی ایکسپرٹ سے ضرور چیک کروانا، نکلی نہ نکلے۔ ظاہر ہے کرواؤں گی، ایسے ہی تو نیلامی پہ نہیں رکھ دوں گی نا، میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ وہ اب کارڈز واپس ڈال رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر کھڑکیوں کو دیکھا جن پہ ٹپ ٹپ قطرے برس رہے تھے، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں کاکا، آج بہت کام ہے۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کے محبت بھری نظروں سے اشر کو دیکھا۔ تم شادی کر لو اشر۔ شادی؟ اسے بھویں کھٹی کی جیسے اچانک ذکر پہ حیرت ہوئی ہو۔ ہاں ایش، کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ ملیشیا کے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ ان کے لیڈر کی ایک مثالی خوبصورت بیوی اور 2 بچے ہوں، پرفیکٹ فیملی۔ تمہاری ریٹنگز بھی اوپر جائیں گی اور شہرت بھی بڑھے گی۔ وہ تھوڑی کو جاتے ہوئے سوچنے لگا، مگر کاکا اتنی پرفیکٹ لڑکی کہاں ملے گی؟ جیسے تمہارے حلقہ احباب اور عادتوں کو تو میں جانتی ہی نہیں، جاؤ ڈھونڈو کوئی۔ اسرا نے ہاتھ جلا کے اسے ہلکا سا جھاڑ دیا اور کارڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایش ہنس دیا، پھر اپنی کالی آنکھوں سے اطراف کا امی کا جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلا منظر، کے ایل کے ایک دوسرے رہائشی علاقے میں آؤ تو یہاں تنگو کامل کے گھر بھی صبح ہو چکی تھی۔ بارش یہاں بھی تڑا تڑ برس رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے بھیگتا لان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسز شیلا صوفے پہ بیٹھی دل گرفتگی سے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ یونیفارم میں ملبوس سے سیاہ بال کس کے باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ اداسی تھی۔ سر نے جو پیسے مجھے دیے تھے اور جو اس آدمی نے دیے تھے وہ میں نے اپنے والد کو بھجوائے۔ مجھے لگا تھا وہ خوش ہوں گے، مگر ان کو لگتا ہے میں غلط کاموں میں پڑ گئی ہوں، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور مجھے واپس بلا لیا ہے۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مگر میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑی تھی نا میم۔ تالیہ نے وہی کیا جو مسٹر کامل نے کہا تھا۔ تالیہ نے تو چوری نہیں کی تھی نا میم۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گلابی گال پہ لڑک گیا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں تالیہ۔ شیلا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میری ماں نے بھی میرے بہن کے ساتھ یہ کیا تھا۔ ہاں، ہمیشہ عورتیں، میں تو اس وجہ سے ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ تالیہ چونکی۔ مگر آپ کو تو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی نا؟
آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تاج دیا تھا جو آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ کون سی محبت؟ ہاں، ستیلی ماں تھی وہ ہماری، اس کا دیا زیور بھی پہننے کو دل نہیں چاہتا میرا، قیمتی نہ ہوتا تو سنبھال نہ رکھتی۔ اس نے خود سے سر جھٹکا تو تالیہ کا منہ کھل گیا۔ ایک بے بس سی نظر اوپر ڈالی جہاں اسٹڈی کے لاکر میں وہ اس تاج کو ان پہ رحم کھا کے چھوڑ آئی تھی۔ اوف کاش خامخواہ انسانیت کے چکر میں نہ پڑی ہوتی۔ ہائے وہ کتنا پیارا اور قیمتی تھا، کاش موٹی کی بات سن لی ہوتی۔ میں چلتی ہوں میم، اور اگر آپ لوگ کبھی لاہور آئیں تو میرے پاس ضرور آئیے گا۔ ہم لاہور کے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، کھلے دل کے، مہمان نواز اور کھاتے پیتے سے۔ وہ بادل نخواستہ کہتی چھتری اٹھائے اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ انشاءاللہ کیوں نہیں، وہ مسکرا کے بولے، پھر پرس کھولا۔ اپنی باقی تنخواہ لیتی جاؤ۔ نہیں میم، سر نے اتنا کچھ دے دیا ہے، میں اب مزید کچھ نہیں لوں گی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ انہوں نے زبردستی تھمانے چاہے تو تالیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں میم، یہ میں نہیں لوں گی۔ اچھا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ خلوص سے پوچھ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اپنے خفا جذبات کو چہرے پہ آنے سے روکا۔ ماں کے زیور کی قصے کیوں سنائے تھے آخر پھر؟ اف تالیہ تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ کیوں نہیں تالیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم اتنی اچھی، صاف اور سچے دل کی مالک جو ہو۔ باہر ایک دم زور سے بجلی کڑکی، بارش کی بوچھاڑ تیز ہوئی۔ تالیہ کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، سیاہ تاریک مایوس سا سایہ۔ دل ایسے ڈوبا جیسے نیلے سمندر میں ڈوبا ہوا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا مسز شیلا، مگر خیر۔ اس نے سر جھٹک دیا، ہمیشہ کی طرح گلیٹ کو بھی جھٹک دیا۔ مسز شیلا پرس واپس رکھ کے اس سے وقتی رخصت کی دعائیں دے رہی تھی۔ بارش ویسے ہی برس رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ دادن پھیل کے لاؤنج کے مرکزی صوفے پہ براجمان تھی، ٹی وی چلا ہوا تھا اور وہ آلو کے گرما گرم چپس کھا رہی تھی۔ تالیہ نے سامنے آتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اتنے سارے چپس! ایک مشکوک نظر اوپن کچن کاؤنٹر پہ ڈالی، اور اتنے سارے جھوٹے برتن، ظاہر کر رہے ہیں کہ تم کب سے بیٹھی بس کھا ہی رہی ہو۔ یقیناً رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سامنے پھیلے بکھراوے کو دیکھنے لگی۔ کاغذات، لیپ ٹاپ، کتابیں۔ یہ کام تو تم نے صبح اٹھ کے میرے جانے کے بعد شروع کیا ہوگا، پھر رات بھر جا کے کمپیوٹر پہ کیا کرتی رہی تھی؟ مجھے سوچنے دو۔ ہاں، تالیہ نے انگلی سے گال پہ دستک دی اور چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا، جب داتن ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے اور اتنا کھائے اور صبح اس کے چہرے پہ پچھتاوے بھری خاموشی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ تم رات بھر گوگل پہ دبلے ہونے کے طریقے دیکھتی رہی تھی۔ داتن جو ناک میں اینک جمائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اس بات میں نظریں اٹھا کے اسے گھورا۔ اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری آنکھوں کی گرد لکیروں میں لکھا ہے بوڑھی عورت۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے صبح میرے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کی ہوگی۔ ظاہر ہے میں نے ہسٹری ہی چیک کی تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی، پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھ لیے۔ اتنا ہلکان نہ ہوا کرو داتن، تم اب پتلی نہیں ہو سکتی۔ پتلا ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، انسان کسی بھی عمر میں دبلا ہو سکتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے نا، برائل مرغیاں نہیں، وہ کہہ کے زور سے ہنسی۔ ویسے دیکھا ہے تم نے کبھی کسی مرغی کو ڈائٹنگ کرتے، سوپ اور ابلی سبزیاں کھاتے؟ نہیں نا؟ دادا نے خفقی سے ناک سکوڑے اور اسے دیر سیدھا نظروں سے دیکھا۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو، خیر ہے؟ ہاں نا، تنگو کامل کے گھر سے استعفیٰ دے آئی ہوں، بقیہ تنخواہ بھی ان کو صدقہ کر آئی ہوں، جلد ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ افسوس سے سر ہلایا، اپنی انسانیت کا نتیجہ گول کر گئی۔ خیر، اب ہم فاتح رامزل پہ کام کرنا شروع کریں گے۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں اور پلان بتاتی ہوں، کہہ کے اس نے پیر نیچے اتارے اور جھک کے جوتے کھولنے لگی۔ چونکہ تالیہ کے بال جوڑے میں بندھے تھے، گردن کی پشت پہ گول سا جلنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔
داتن اس کو دیکھی گئی، پھر موبائل نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اس نشان کی تصویر لی۔ کیا کر رہی ہو؟ میری جیسی پتلی تم اگلی 10 زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تالیہ جوتے اٹھاتے سیدھی ہوئی، اسے چڑھانے کو بولی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن نے کچھ نہیں کہا، بس اسکرین کو زوم کر کے اس نشان کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں چنبا سا ہوا۔ اسی تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ میں ڈالی اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور پھر اس کاغذ کو طے کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو داتن نے اس تصویر لینے کا ہر نشان مٹا چکی تھی۔ تالیہ نے گیلے سیاہ بال تولیے میں لپیٹ رکھے تھے اور پیروں میں سلیپرز پہن رکھے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور بولی، تو ہم کیا جانتے ہیں فاتح رامسل کے بارے میں؟ اگلا منظر، فاتح رامسل جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے، اور تم جانتی ہو تالیہ کہ وان ملیشیا میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندان میں سے تھے، مگر پھر کسی ایک نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی۔ کھیل کی سڑک پہ وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فاتح کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی کر رکھی تھی اور مسلسل تھوڑی کو انگلی انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ تابے داری سے بیٹھا ایڈم گاہے بگاہے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا، عارضی مالک کو۔ اسے سوچ کی تصحیح کی۔ فاتح کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی، مگر وہ کبھی اپنے ملک سے کٹا نہیں۔ چھٹیوں میں، تہواروں میں وہ کیل آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں کافی مقبول تھا۔ یوں کرو کار موڑ لو۔ کھڑکی سے نظر ہٹائے بغیر فاتح نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ سر ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے؟ اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا، ایسے میں یہ تبدیلی؟ شمس کے گھر کی طرف لے چلو۔ مگر سر کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ راستے سے پھول بھی لیتے چلو، شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے۔ اوکے سر، میں پولیٹیکل سیکریٹری کو انفارم کر دوں کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ایڈم نے جلدی سے فون نکالا، سیکریٹری دوسری کار میں آ رہا تھا۔ گلاب مت لینا، شمس کو اس سے الرجی ہے، کچھ اور لینا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور نظر آتی اونچی عمارتوں پہ نظر جمائے بولا تھا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ پچھلے 30 گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ فاتح نے 2 دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اسے منتخب کر کے آفس میں پہنچایا۔ وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا۔ اس کا ریکارڈ شاندار تھا، ایماندار، سچا اور کھرا آدمی۔ مگر وہ سب چھوڑ کے ملیشیا واپس آیا اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ کار اب بھی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے۔ سیکریٹری کو اطلاع، شمس صاحب کے آفس میں اطلاع، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات، افراتفری سی مچ گئی تھی۔ وہ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہے اور ان 10 سالوں میں سے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے علاقے کو صاف کیا، وہاں بہترین سکولز بنوائے، بہترین اسپتالوں کا نظام لایا، سیکیورٹی بہتر کی۔ لوگ اس سے خوش ہیں، اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے۔ کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھر تھر آتا تھا، مگر وہ ادھر متوجہ نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراضیاں، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لابسٹ کو اس سے دور کر کے اشر کے قریب لے گئی۔ اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے، میٹھی چھری جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا، ایک نمبر کا دوغلا اور ایمبیشس انسان۔ اشر نے اپنے آبنگ کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہ نہیں کہ فاتح ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔
اوپر اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا ملمہ تو ہے، مگر اندر سے اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مگر وان فاتح کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کار پھر سے چل پڑی تھی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ ہی رکھ دیے تھے۔ اچھا، جو بیچ میں فاتح کے حالات ہیں، دراصل ایڈم سوچ رہا ہے، صحیح، یہ بریکٹس میں ہیں۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے تھے، ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا تھا، ایسی دل فریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوش ہو گیا تھا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیہ، ایک آئیڈیالزم میں۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ ان کے پلانس ہیں تالیہ اور داتن کے۔ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی، وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ملیشیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہیں۔ گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کار گیٹ کھل کے دیوار میں گھسا گیا۔ کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھتی گئی۔ فاتح ایک سادہ سا آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنے جیسا سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح رامسل اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جھٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتح نے دروازہ خود ہی کھولا اور کوٹ کا بٹن بند کر کے باہر نکلا۔ اگلا منظر، باہر نکل کے فاتح رامسل نے گردن اٹھا کے سوچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہی رکو، اسے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہی رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے، آپ کو بار بار ٹیشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم پہ کے ٹیشوز پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکریٹری، سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سا بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی، اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو، مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر۔ سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضی سے نہیں ڈرتے، اس لیے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا جبکہ آپ کو فلو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے دیکھا۔ تم واقعی مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مستعدی سے پیچھے لپکا۔ سیکریٹری نے تادیبی انداز میں پکارا۔ ڈرائیور نے گھورا، مگر چونکہ فاتح نے منع نہیں کیا تھا اس لیے وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک خوبصورتی سے سجائے گئے شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اونچی کھڑکیاں، سنہرے پردے اور سفید مخملی صوفے، جیسے کراچی کا کوئی بنگلہ ہو۔ شمس صاحب چینی نکوش کے حامل و دھیڑ عمر انسان تھے۔ ان کے سامنے فاتح رامزل براجمان تھا، ہاتھ صوفے کی پشت پہ پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایڈم پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیشو کا پیکٹ تھا۔ تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے فاتح؟ شمس صاحب تفکر سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولے تھے۔ میں ایک دو راہے پہ کھڑا ہوں، کراس روڈز پہ، سامنے 3 سڑکیں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی لوں۔ بات کے اختتام پہ وہ جھکا اور میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے 3 ٹیشو کھینچے۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنا ذہن کلیئر کر سکوں۔
مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہر برے وقت میں مجھے یاد رکھا ہے اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی برے وقت میں نہیں ہوں شمس۔ تہہ شدہ ٹیشو سے ناک رگڑتے اس نے کندھے ذرا سے اچکائے تھے۔ ایڈم نے بے چینی سے پہلو بدلا، ٹیشو کا پیکٹ پکڑا، ہاتھ پہلو میں ڈھیلا سا گر گیا۔ اگر مجھ پہ بھروسہ کیا ہی ہے تو میری رائے کو تحمل سے سنو۔ تم اچھے وقت میں بھی نہیں ہو فاتح، لوگ تم سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایش چاہتا ہے میں چیئرمین شپ کے الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں۔ اسرا چاہتی ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ شمس صاحب کے چہرے پہ غصہ آنے لگا۔ چیئرمین بننے کا اگر یہ درست وقت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ملک چھوڑنا، اپنی سیاست چھوڑ کے کسی لاؤنج لیزرڈ کی طرح ریٹائرمنٹ گزارنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ فاتح نے اسی سادگی سے دوسرا ٹیشو طے کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست درمیانی راستے کا نام ہے، مفاہمت کا، بات چیت سے مسائل حل کرنے کا۔ وہ سمجھداری سے کہہ رہے تھے۔ وہ ٹیشو مٹھی میں دبائے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو غور سے سنتا رہا۔ تم اپنی کچھ منواؤ، کچھ اس کی مانو۔ چیئرمین شپ چھوڑ دو مگر کسی ایک ریاست کی حکومت مانگ لو۔ ایش وزیر اعظم بن کے ایک ریاست تمہارے حوالے کر دے، تم اس شرط پہ ایش سے ڈیل کر لو۔ واقعی؟ فاتح نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بہترین آپشن ہے۔ 5 سال تم اس ریاست کے حاکم بن کے خود کو مزید مضبوط کرو۔ 5 سال بعد تم چیئرمین شپ کا الیکشن لڑو اور وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو۔ صحیح، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے سر کو آہستہ سے ہلایا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شمس صاحب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ اب اجازت، اسرا کی نیلامی پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مسز اسرا کا؟ اللہ برکت دے۔ ہاں، ایش ارینج کروا رہا ہے۔ وہ مسافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ لابی تک آئے تو درمیانی میز پہ پھولوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ ایڈم نے گزرتے ہوئے یوں ہی نظر گھمائی تو چونکا۔ ٹوکری میں ایک سرخ اور گلابی کارڈز کا کونا جھلک رہا تھا۔ ذہن میں جھماکا ہوا۔ لیٹ نائٹ کارڈز آئے تھے، صبح صبح سب سے پہلے ادھر ہی آیا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں ایڈم سیدھا ہوا، پھر آگے دیکھا۔ فاتح موبائل پہ بٹن دباتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایڈم چل سا پیچھے آیا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا مگر اسے خود پہ قابو پا کر کار میں بیٹھنا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے ہو کر شمس صاحب نے فاتح کی کار کو الوداعی ہاتھ ہلایا، اور جب تمام گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو انہوں نے موبائل نکالا اور اسپیڈ ڈائل پہ ایک نمبر ملا کے فون کان سے لگایا۔ پھر ایک ہاتھ کمر پہ جمائے گھنٹی سننے لگے۔ ایش، رابطہ ملنے پہ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے۔ ہاں بے فکر رہو، میں نے وہی کہا ہے جو تم نے بولا تھا، ایک ریاست کی حاکمیت اور بس۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ سوچتے ہوئے بولے، کچھ کہہ نہیں سکتا مگر وہ دستبرداری کے لیے نیم رضامند لگتا ہے۔ نہیں، اس کو مجھ پہ شک نہیں ہوگا، وہ مجھ پہ اعتبار کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر دور اپنے آفس فلور کے کارنر آفس میں اشر پاور سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا۔ ٹیک لگایا، فون کان پہ جمائے مسکرا کے سن رہا تھا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا وہ کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہے۔ وہ مجھ سے جلدی ایک ریاست کی بات کرے گا اور میں اس کا مان رکھ لوں گا۔ وہ سمجھے گا سارا آئیڈیا اسی کا ہے۔ کال بند کر کے اس نے اپنے چیف آف سٹاف کو بلایا۔ جیسے وہ اندر آئے تو اس نے دیکھا کہ اشر سنجیدہ سپاٹ سا بیٹھا ہے، چہرے پہ بے رحمی بھری سختی اور ماتھے پہ بل ہیں۔ عرب امیر زادے کا بندوبست کر لیا ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ یس سر، سارے کاغذات پکے ہیں۔ مسز اسرا کو شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے۔ اور پینٹنگ اسی شیخ کے ملازم سے ان کے گھر سے اٹھوائی ہے۔
لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے۔ بہت مہارت سے بنائی گئی ہے وہ، شیخ صاحب نے غصے سے اس کو اسٹور میں پھینک دیا تھا۔ اور دو ایکسپرٹس کا بندوبست کر لیا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کریں گے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے۔ مسز اسرا کے اپنے ایکسپرٹ کو ان موقع پہ ملک سے بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مسز اسرا وہ گیلری آنر ہیں، ایکسپرٹ نہیں، وہ دھوکہ کھا جائیں گی۔ گڈ، اشر پہلی دفعہ مسکرایا۔ نیلامی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے گی تو عین وقت پہ باہر سے آیا ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ آشکار کرے گا کہ مسز اسرا فاتح جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھی۔ فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت بدنامی ہوگی سر، مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا۔ پھر وہ ہچکچایا، مگر سر آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں۔ غلط، اسے سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ میں صرف مالجہ کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں۔ یہ تخت کا معاملہ ہے رملی، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ ہم ملیشیا کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو 10-15 سال پہلے ملیشیا آیا تھا۔ اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری، اس کو ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے دیکھا ہے، اس کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ اور سختی سے ہاتھ جھلایا، گویا جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر، مینیجر نے بات جلدی سے ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلا منظر، کوالالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنے جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا۔ ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر، جس کو پترا ورلڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈھکی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے۔ ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگ۔ بائریسن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا، اور اس وقت فاتح رامسل آفس فلور کی لابی میں تیز سے چلتا جا رہا تھا۔ 4-5 افراد بھی اس کی میت میں قدم اٹھا رہے تھے۔ ایڈم بالکل خاموش تھا، ذہن کے پردے میں بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا۔ فاتح رامزل اسے چند قدم آگے بڑھا۔ سیکیورٹی اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور پھر راستے میں اسے دیکھ کر رک جاتے لوگ، جن کو مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کہتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا۔ البتہ پولیٹیکل سیکریٹری ایڈیوں پہ گھوما اور غصے سے اسے گھورا۔ ایڈم، تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک، مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینرز سکھائے بغیر بھیج دیا ہے۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پولیٹیکل سیکریٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک لے کر آفس میں داخل ہوا۔ اندر بلائنڈرز کھلے تھے، روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح نے کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکا دیا تھا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا۔ ہٹ پہ متوجہ بھی نہ ہوا۔ سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محتاط سا کنکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکریٹری واپس نہ آ جائے۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے، وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایڈم کا حلق سوکھنے لگا۔ سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے، ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا، وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈز سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں۔ مگر ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا۔ شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے۔
اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹی سے پاک ہے۔ مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا، اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگیں۔ مجھے لگتا ہے سر آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے ہاتھ چلتے رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔ ایڈم، رائٹ۔ اس نے سر ہلایا، پھر ایڈم پہ ٹھنڈی نظریں جمائے، پیچھے کو ٹیک لگائی اور اینک اتاری۔ ایڈم، کسی گاؤں میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو لوگوں نے شہر سے ایک ماہر سراغ رساں کو بلایا۔ اس نے موقع واردات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا کسی شادی شدہ عورت سے افیئر تھا۔ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سراغ رساں سیدھا چرچ گیا اور پادری کے ساتھ اعترافی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ہمارے مسیحی بھائی جب گناہ کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے وہ پادری کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں۔ اس نے پردے کے پیچھے پادری سے کہا کہ فادر، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے ایک شادی شدہ عورت سے تعلق ہے۔ ایڈم سانس رو کے سن رہا تھا اور وہ اس پہ نظریں جمائے مدھم مسکراہٹ سے کہے جا رہا تھا۔ پادری نے فوراً پوچھا، کیا مسز جولیا سے؟ اسے کہا نہیں۔ پادری بولا، کیا مسز مارتھا سے؟ اسے کہا نہیں۔ تو پادری نے کہا، پھر یقیناً مسز باربرا ہوں گی۔ سراغ رساں وہاں سے نکل آیا۔ باہر کسی نے اس سے پوچھا کہ تم قتل کی تفتیش کی جگہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جب میں چرچ میں گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اب جب کہ میں نکلا ہوں تو میرے پاس 3 مشتبہ عورتوں کے نام ہیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے لگے اسے بات سمجھنے میں۔ آپ جانتے تھے کہ وہ اشرف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان سے ملنے گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ اشرف صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں، ان کی اینڈ گیم کیا ہے۔ فاتح نے جواب نہیں دیا مگر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری تسلی ہو گئی؟ میں سمجھا کہ آپ وہ کہہ نہیں سکا کہ آپ بیوقوف ہیں۔ روب سا روب تھا جو اس کے وجود پہ طاری ہو رہا تھا۔ ٹانگیں ایک دفعہ پھر سے لرزنے لگی تھیں۔ ایڈم، وہ آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسائے گردن اٹھائے اسے مسکرا کے دیکھا۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل کر سکے۔ اور اگر ایک آدمی کا خواب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اور اپنے ملک کو ایشیا کا لیڈر بنانا ہے، اور وہ شخص اس خواب کے لیے آخری حد تک کوشش بھی کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بے وقوف نہیں۔ ایڈم نے شرس انداز میں سر ہلا دیا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں، غلط نہیں کہتے۔ آپ نے مجھ سے ٹیشو کیوں نہیں لیا سر، جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں اسی کام کے لیے کھڑا تھا؟ ایڈم، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ فاتح بن رامسل کسی پہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے؟ حیرت بھائی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایڈم خاموشی سے نکل گیا۔ وہ آج پہلی دفعہ فاتح رامسل سے ملا تھا اور اس کا دل عجیب خوشگوار حیرت سے بھر گیا تھا، مگر پھر دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا۔ 11 دن میں ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی سے یوں نہیں مل سکے گا۔ صرف 11 دن تھے اس کے پاس ملک کے سب سے بڑے ویژنری حالم سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے ابھی وہ یہ تھوڑے ہی جانتا تھا کہ 11 دن کبھی نہ ختم ہونے والے دن بنتے جا رہے تھے۔